جس کے گناہ پوشیدہ رہ جائیں، پوشیدہ سمجھتے ہیں، راز میں رہ جائیں۔ گناہ گار تو کوئی بھی پاک نہیں ہے نا اس دور میں، پاک تو میں نے پہلے بھی کہا پاک تو ہم ہو ہی نہیں سکتے، معصوم تو ہو ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے نکالے ہوئے کو 15-20 وہ ہمارے ہاں وہ بھی پاک نہیں ہے، پاک ہے ہی کوئی نہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی پاک نہیں ہے۔ لیکن جس کے گناہ پوشیدہ رہ جائیں یہ پاک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ پوشیدہ کیسے؟ گناہ گار تو ہم سے ہو گیا، ہم نے ملاوٹ بھی کر لی، چوری بھی کر لی، جھوٹ بھی بول لیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ جھوٹ بولنے کا پتہ چل جاتا ہے ویسے، وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن ایسے گناہ جو آپ نے تنہائی میں کر لیے لیکن کسی کو پتہ نہیں، وہ اللہ معاف کر دے گا، وہ اکاؤنٹ نہیں ہوں گے، ان گناہوں سے آپ پاک ہیں جب تک کہ وہ اوپن نہ ہو جائیں، پتہ نہ چل جائے۔ جو راز رہ جائے وہ بڑی بات ہوتی ہے، کہتے ہیں نا دنیا کا جو اپنے پاس ہے وہ راز ہے، باہر نکلی تو دیواریں بھی بات کرتی ہیں۔ جو راز رہ جائے وہ پاک ہے۔ جس شخص کے گناہ راز رہ جائیں وہ پاک ہے، وہ دم کر سکتا ہے۔ جو گناہوں کو خود کہہ دے آج میرے تو یہ ہو گیا، دوسرے کو تو پتہ چلنا ہی چلنا ہے، لیکن اگر آپ نے خود بھی کہہ دیا تو آپ نے گناہ کو عیاں کر دیا۔ جو گناہوں کو چھپا لے وہ بھی پاک ہے۔ اور دوسرا، جو سجدے کی کثرت کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب انسان سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان ادھر جا کے دور بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا ہے، اور جس نے شیطان کو رلا دیا اس نے خدا کو منا لیا۔ ایسے ہی ہے، جس نے شیطان کو رلا دیا اس نے خدا کو پا لیا، منا لیا بس۔ اور ایک ہی جگہ ایسی ہے جہاں کنفرم خدا مل جاتا ہے اور وہ سجدہ ہے۔ سجدے میں جو انسان سجدے لمبے کرتا ہے، سجدے میں دعائیں کرتا ہے۔ اچھا ایک اور اس کا میں تعویذ بتا دوں۔ سجدے میں دعاؤں کا حکم ہے، اور ایک دعا ایسی ہے کہ انسان گناہ کر لے، اگر وہ سجدے میں کرے تو اس کا گناہ اوپن نہیں ہوگا۔ یہ بڑی تحمل سے آپ کو میں دوائیاں بتا رہا ہوں، پیناڈول فلانی ڈمکانے۔ جو شخص گناہ کر لے اور وہ چاہے کہ میرا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، بڑی یہ حکمت والی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بتائی۔ وہ سجدے میں یہ کہے کیا؟ اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت۔ ہم تو کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، خلاص مولوی نے مختصر ترین ہمیں کر دیا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرنا، حالانکہ سجدہ ہی ساری اصل چیز ہے۔ سجدے میں اللہ کے واسجد وقترب، سجدہ کر قریب ہو جا، قرآن کی صورت واسجد وقترب، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ ہم جو مرضی کرتے رہیں لیکن سجدے لمبے کر دیں اور اس میں ایک دعا کیا کریں، یہ معمول بنا لیں، یہ یاد کر لیں، آج لکھوا کے لے۔ ہم سارے گناہ گار ایسے کر کے سب، اور گناہ ہمارے اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں، کئی عیاں ہو گئے، کئی جرم عیاں ہو گئے، کئی جرم چھپے ہوئے ہیں۔ ایک دعا نبی علیہ السلام نے جو بتائی ہے، یہ گناہ کو چھپے رہ جائے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، وہ پھر آپ کا رب سے رابطہ ہو گیا۔ اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، اے اللہ معاف کر دے میرے چھپے ہوئے گناہ بھی، اعلانیہ گناہ بھی۔ پھر اللہ ان گناہوں کو پردہ ڈال دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ یہ بڑی قیمتی دعا ہے اور یہ سجدے میں کرنی ہے، اور یہ فرضوں کے سجدے میں بھی کرے۔ وہ ایک مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب نہیں نمازی تھے، وہ سجدے میں تو بس سبحان ربی الاعلیٰ، کچھ بھی نہیں، صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور تو کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اس وقت ٹائم نہیں تھا، ہم کتاب نکالتے، ہم کہتے یہ اتنی لمبی 15 قسم کی دعائیں نبی علیہ السلام نے 15 بیماریوں کے لیے بتائی ہیں کہ اگر یہ مسئلہ ہو تو ایسی دعا کیا کرو۔ اگلے جمعہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ جب آپ سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو یہ دعا کرنی ہے، وہ سجدے میں کرنی ہے۔ جو بھی آپ سے کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہو جائے اس کو آپ نے سجدے میں جا کر ریموو کرانا ہے اللہ سے، اور اگر آپ نے سجدے میں ریموو کرا لیا، کامیاب ہو گئے، تو آپ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ اور اگر آپ نے سجدے ہی ٹھک 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 کل غراب کوے کی طرح کیے تو دعا تو کی نہیں، تو پھر وہ ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، پھر وہ دھبے دل پہ سیاہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، یہ گناہوں کو اللہ کے ہاں التجا کر کے چھپائے رکھنے کی التجا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کسی نے دسی نہ یار، ایسے بندہ جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے ساتھ دوست کے ساتھ اور کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں میں نے یہ کر دیا ہے، بس یہ وہ دعا ہے۔ گناہ کر لیا، اللہ سے کہا اللہ کسی کو پتہ نہ چلے، تو کارساز ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، تو غیب کا جاننے والا ہے، تجھے تو پتہ ہے لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، یہ دعا کیا کرو۔ اللہ رب العالمین
اس گناہ کو کسی کو پتہ نہیں چلنے دے گا۔